وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثناء درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا مائی صاحبہ مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرماوے پروردگار عالم جل شانہ انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرماوے اللہ تعالی جل شانہ نے انسان حضرت انسان نو جڑا اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے رب دی نیابت و خلافت دا مطلب کیے اے سمجھو گے تو انشاءاللہ العزیز جناب رانو ایک قیمتی مسئلہ سمجھ آئے گا سڑک دے اتوں لوکاں لنگدیاں ٹپدیاں رہنا ہے جے تساں توجہ نال گل سنو گے ادھر ہی ویکھو گے توجہ فرماؤ گے تو مینوں گل سناؤن دا بھی مزہ آئے گا تو جے تساں ادھر ادھر ویکھدے رہو گے تو مینوں انج لگے گا کہ میری گل نو کوئی قیمتی نہیں سمجھ رہا حالانکہ میری گل تے ہے نہیں ہے تے اللہ رسول دے دین دی گل بے شک سبحان اللہ لہذا تساں ادھر توجہ فرما کے تے مسئلہ پورے غور دے نال سماعت فرماؤ اللہ کریم دی نیابت و خلافت دا مقصد و مقصود کیے ایک ہے خالق کائنات دی ذات او وحدہ ہے باقی ساری کائنات مخلوق ہے ادھر تو کچھ ہیں پابندیاں ڈگن ساری کائنات او مخلوق ہے اچھی ذات وحدہ لا شریک خالق کائنات دی تے پیدا ہون والے او مخلوقات جڑے لا تعداد نے زمین دے کیڑیاں تو لے کے جنات فرشتیاں تک یہ ساریاں مخلوقات اور انہاں دے واسطے پروردگار نے کئی ساریاں مخلوقات بنائیاں جنہ دے نال انہاں دی ضروریات نو پروردگار پورا فرماندا ہے پروردگار عالم جل شانہ نے انہاں بہت ساری مخلوقات دے بنانے تو بعد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں دھرتی وچ اپنا نائب بنان لگیا اپنا نائب بنان لگیا ہن او نائب ہونا کی سی جیڑا رب دے حکم دا اطاعت گزار ہوے تے باقی ساری مخلوق دا امام ہوے سربراہ ہوے سردار ہوے توجہ ہے سبحان اللہ اپنی گپ شپ لاؤ گے تو پھر میری توجہ تھوڑے ال آ جائے گی ایک خالق دی اطاعت اس دی بادشاہی نو تسلیم کرنا اس دے حکم نو مننا اے انسان دی ذمہ داری ہے تے باقی جتنی مخلوق ہے او پروردگار عالم جل شانہ نے اس دے امر اس دے حکم اس دی بادشاہی دے تسلط وچ دے چھڈی ہے تساں ویکھو مجھ کیڈا بڑا ڈنگر ہے اتنا طاقت والا جانور ہے انسان دی جسامت دے مقابلے وچ اگر او دی جسامت نو ویکھیے تے او انسان نالوں 5 گنا تکڑی ہے لیکن پروردگار نے اس نو اس طرح دا بنایا تے انسان نو اس طرح دا بنایا کہ انسان او دے اوتے اپنی حکومت کردا ہے یعنی اپنی مرضی مسلط کردا ہے نکے جے بال دے ہاتھ وچ رسا ہوندا ہے پکڑیا ہویا تے لے کے او جاندا پیا ہوندا اٹھ ایڈا بلاں جانور ہے اگر انسان دے قد و قامت دے حصے کیتے جان تے ہو سکدا ہے ایک اٹھ دے وچوں 8-10 بندیاں دا جسامت قد و قامت دا گوشت نکلیا ہوے لیکن
نکیل پائیے چھوٹے جے بال دے ہاتھ چ ایڈا وڈا بلاں اٹھ وہ حضرت انسان دی اطاعت دے وچ لگیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم جل شانہ نے جڑا نائب بنایا ہے اپنا رب بادشاہ ہے تے بادشاہ حقیقی دا جڑا نائب ہے نا اے دا مطلب ہے دوسرے درجے دا بادشاہ یا مجازی طور تے بادشاہ اللہ تعالی نے حضرت انسان نو بنا دیتا ہے. ہن اے ساڈی بولی دے لفظ نے بادشاہ وڈیرا سردار عربی وچ نائب خلیفہ جسلے رب وال اے لفظ منسوب کیتا جاوے بندے دا تے پھر نیابت تے خلافت تے جسلے اسے دا ہی تعارف باقی مخلوق نال کیتا جاوے تے پھر او دا تعارف امامت المخلوق. یہ ہن نیابت در اصل کیے باقی مخلوق واسطے امامت سرداری بادشاہی حقیقی طور تے بادشاہ پروردگار ہے لیکن مجازی طور تے بادشاہ او انسان ہے. ہن سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء سرکار ساڈے پاک رسول خاتم النبیین آپ نے اپنے دین وچ کیونکہ در اصل اللہ دے نائب او انبیاء تے رسول ہوندے نے تے پھر انہاں رسولاں دی نیابت تے خلافت دے وچ انہاں دی امت دے لوگ بھی رب دے نائب تے خلیفے بن جاندے نے. یعنی باقی مخلوق دے اوتے انہاں دا حکم لیکن رسول دی نیابت تے خلافت دے وچ واسطے وسیلے دے نال او حکم چلدا ہے. حقیقت وچ بادشاہی رب دی حقیقت وچ رب دے نائب انبیاء رسولان عظام تے پھر رسولاں دی نیابت دے وسیلے نال بندہ امتی رسول دا او اپنے رب دا نائب تے خلیفہ بن جاندا ہے. سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء تو پہلے جتنے انبیاء تشریف لے آئے نے انہاں دے نائبین بھی نبی ہوندے سن. نائب دا کم کی ہوندا ہے؟ رسول دی شریعت نو چلانا نافذ رکھنا احکامات خدا رسول نو جاری رکھنا. جتنی دیر تک اے منصب سید الانبیاء پاک تو بعد سیدنا صدیق اکبر دے کولے رہا. امامت دے ہوندے نے 3 درجے. پہلا درجہ امامت صغرا چھوٹی امامت جویں نماز پڑھان والی امامت 5 وقتی نماز دے وچ 5-10 منٹ دی امامت. دوسرا درجہ ممبر دی امامت. ایک ہے مصلی ایک ہے ممبر ایک ہے تخت. یہ 3 چیزاں نے جنہاں دے نال اسلام دے احکام اسلام دی تعلیم اور اللہ تعالی دی عبادات دی ادائیگی جڑی کیتی جاندی ہے یہ 3 چیزاں نے. اکبر صاحب نے میرا خیال ہے کم پہ گیا ہے. چلو خیر ہے تساں سماعت فرماؤ. انجے میرا بیچارہ حفظ میرے کو کردا رہا شاگرد لیکن کوئی نہیں پھر شاگرد استاد والا رولا کوئی نہیں ہوندا. جی اچھا آمن چنگی گل. امامت دیاں ہن 3 قسماں: امامت صغرا، امامت وسطی، امامت کبرا. یعنی مصلی والی امامت، ممبر والی امامت تے تخت والی امامت. ہن امام کون بن سکتا ہے؟ پچھلے نبیاں دے نائب بھی نبی ہوندے سن
لیکن سید الانبیاء آپ سرکار نے فرمایا نہ خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا آپ سرکار تو بعد ہن نبی تے آنا کوئی نہیں، لیکن نبیاں والا او کم تے او سلسلہ بھی تے آخر جاری رکھنا سی. انبیاء دے جان تو بعد جویں انہاں دے دین تے شریعت دے احکامات نو او چلایا جاندا سی پچھلیاں امتاں وچ، اوویں اس امت دے وچ وی اے چلان والا سلسلہ پروردگار نے جاری رکھنا سی. لہذا سید الانبیاء نے تاں کر کے اپنا نائب تے اپنا وارث او علماء نو بنایا ہے. اسی واسطے سید الانبیاء فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء او بنی اسرائیل دے نبیاں دی مثل نے، شان وچ نہیں، مقام تے مرتبے وچ نہیں، بلکہ دین دی اس خدمت کرن وچ جڑا کم نبیاں دے نائبین انبیاء کردے سن اوہی کم رسول اللہ دے نائبین علماء کرن گے. انہاں نبی تے نہیں ہونا لیکن نبی دی وراثت انہاں دے کول ہوے گی. خدمت و وراثت دا کم او انہاں ہی کرنا ہے. ہن انہاں امامت دیاں درجیاں دے اوتے امام کون بن سکدا ہے؟ او دے واسطے شرطاں کی نے؟ سبحان اللہ. ہر امامت دیاں شرطاں نے. امامت چھوٹی ہے تے شرطاں گھٹ نے، امامت وڈی ہوئی تے شرطاں ودنیاں نے، تے جے امامت اچے درجے دی آئی تے شرطاں سب تو کڑیاں تے سخت آ جانیاں نے. ترتیب شریعت مطہرہ دے اصولاں وچ ساڈا دین بے ترتیبہ نہیں، بٹی صاحب ریکارڈ کرے ترتیب دے نال اللہ تعالی جل شانہ نے احکامات دے اندر دین دے اندر ترتیب رکھی. چھوٹی امامت اے دے واسطے ہن کی شرطاں نے؟ کون امام بن سکدا ہے؟ سب تو پہلی شرط مسلمان ہونا. سبحان اللہ. امامت واسطے چھوٹے درجے دی امامت دی گل پہ کرنا، وڈی امامت والے بعد دی گل ہے. مسلمان ہونا. دوسری شرط صحیح العقیدہ سنی ہونا، کیونکہ بد عقیدہ بندے دے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اگر او دے عقائد ایسا عقیدہ ہے جڑا ضروریات مذہب اہل سنت ہے، اگر او اس دا منکر ہے تے ایسے بندے دے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. مسلمان ہونا، پھر سنی ہونا، پھر مرد ہونا. عورت امام نہیں بن سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی. پھر مسئلہ سمجھو، عورت امام چیتا رکھنا، پھر یہ نہ ہوئے ہن منی بیٹھے ہو تو جھٹ نو مکر نہ جایا جے. عورت امام نہیں بن سکتی. ادھر ویکھو سجنوں، اللہ تعالی جل شانہ نے نا آدم پاک علیہ السلام نو جیسے فرمایا نا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں دھرتی وچ نائب بناون لگیا، تے اس نے بنایا کنوں؟ حضرت آدم پاک نو. نال اما حوا نو کو نہیں بنایا؟ پہلے کنوں بنایا؟ حضرت مرد نو. کنوں بنایا؟ اپنی نیابت خلافت و قوم دی تے مخلوق دی امامت واسطے کنوں بنایا؟ حضرت آدم مرد نو. حوا پاک نو کدوں بنایا؟ جس لے نائب خدا نے، یعنی رب دے نائب تے خلیفے حضرت آدم پاک نے عرض کیتی پروردگارا میری دل لگی آستے بھی کوئی پیدا فرماویں، میرے نال دا ہور تا ہے کوئی نہیں، کوئی جوڑی تا بناویں. اس لے پروردگار نے اپنے نائب دی ضرورت پورا کرنے آستے نائب دے مطالبے تے عورت نو بنایا. ابتدان کنو بنایا؟ مرد نو.
نیابت خلافت امامت واسطے کنوں بنایا؟ مرد نو بنایا، عورت نو نہیں بنایا۔ عورت نو کیوں بنایا ہے؟ اپنے نائب خلیفے یا جگ دے مخلوق دے امام دی ضرورت تے خدمت واسطے۔ وہ تے حکمت ہے نا، آخر پروردگار بناونا تے ایسی تقدیراں تے پہلو لکھ چکا، بناونا ایسی، لیکن بناون دے وچ ابتدان آدم پاک نو بنایا، پھر آدم پاک دے مطالبے تے حضرت سیدہ حوا پاک نو بنایا، لہذا یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ نیابت صرف مرد ہی کرے گا، امامت صرف مرد کرے گا، عورت امامت کے لیے نہیں، وہ تو امام کی خدمت اور ضرورت کے لیے ہے۔ تخلیق انسانی اور اگے نسلاں ودھانیاں وہ تے ضرور حکمت ہے نے، تقدیر تے پہلو لکھ لئی پروردگار نے، لیکن ترتیب سے ثابت کیا ہوا؟ پیدائش کی ترتیب اور تخلیق کی ترتیب سے یہ ثابت ہوا کہ صرف مرد امام ہو سکتا ہے، مرد خلیفہ ہو سکتا ہے، مرد حاکم ہو سکتا ہے، عورت حاکم اور خلیفہ اور امام نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا تیسری کسی شرط امامت صغرا واسطے، پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط مرد ہونا، دوسری شرط سنی ہونا، تیسری شرط مرد ہونا، چوتھی شرط عقل مند ہونا۔ بالغ تو مراد کیے عقل مند، بالغ تو مراد کیے عقل مند ہونا۔ عاقل و بالغ ہونا، ان بھویں ایک شرط منو بھویں دو شرطاں کر لو، معنی ایک کوئی ہے۔ مسلمان ہونا، سنی ہونا، مرد ہونا، عاقل و بالغ ہونا۔ چوتھی شرط، پنجویں شرط مسائل امامت و جماعت اور مسائل طہارت اس دا علم رکھنے والا ہونا۔ نکی امامت ہے نا، وہ جڑا عمل کرنا، ہمیشہ علم عمل سے پہلے آتا ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ مثال دینا، نماز پڑھن دا طریقہ پہلو سیکھے گا پھر پڑھی سکتی، طریقہ نہیں ہوتا تو نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ روزے وچ کی حلال ہے کی حرام ہے، کیویں رکھنا ہے کیویں چھڈنا ہے، کیڑے وقت وچ رکھنا ہے، پہلو یہ علم آئے گا، پھر اس تو بعد روزہ ادا ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ حج پہلے ارکان نے حج سیکھے گا، طریقہ سیکھے گا، علم آئے گا، پھر حج دا عمل صادر ہونا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا علم وہ پہلے آتا ہے۔ امامت کے لیے اب شرطیں کیا ہو گئی؟ مسلمان ہونا، سنی ہونا، مرد ہونا، عاقل و بالغ ہونا، اور نال مسائل ضروریہ، امامت کے لیے مسائل ضروریہ شرعیہ کا جاننا۔ چھویں شرط معذور نہ ہونا۔ چھویں شرط کی ہے؟ اے گل ذرا سمجھن والی ہے، یہ گل تو سمجھاونی ہے اصل معذور نہ ہونا۔ یہ رد المختار در مختار یا بہار شریعت تک جتنیاں کتاباں نے انہاں وچ امامت دیاں شرطاں وچ اے چیز لکھی ہے کہ معذور۔ ہن معذور کینوں کہندے نے؟ معذور اس کو کہتے ہیں جو شرائط نماز ادا کرنے کے لائق نہ ہو۔ معذور کنوں آکھدے نے؟ نماز دے وچ جیڑیاں شرطاں نے، ہن او شرطاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ جیندے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ، کیا بات! کوئی تساں بھی دسو مسئلہ مینوں کہ سارے میں ہی دسنے نے؟ سبحان اللہ، کیا بات! سبحان اللہ۔ اور نماز دے واسطے میاں ایک شرط ہے طہارت، جسم دا پاک ہونا کپڑیاں دا، نماز واسطے قبلہ رخ ہونا، ٹھیک ہے، ستر عورت جسم دا ڈھکیا ہونا، نیت کرنا، جیندے بیٹھے ہو؟
انہاں شرطاں وچوں نماز دی کوئی ایک بھی شرط ادا کرنے دے لائق جڑا نہیں رہندا اس نو معذور آکھیا جاندا ہے. لوگاں نو یا تے جاہل ہوندے نے انہاں نو بے عقلی دی وجہ تو دھوکا لگ جاندا ہے یا پھر جان بوجھ تے شیطان ہوندے نے جڑے لوگاں نو دھوکا دے کے گمراہ کرنا چاہندے ہوندے نے. صرف لفظ معذور بیان کر دیتا لیکن معذور دی تعریف تے تفصیل کی ہے وہ دسی نہیں. مثال دے طور تے وہ نماز قرات جڑا ہے فرض ہے شرط فرض ہے. شرط اور فرض کا ایک ہی درجہ ہوتا ہے یاد رکھنا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نماز قرات کی ہے فرض ہے. ہن فرض دی ادائیگی واسطے بندے دا بولن ضروری ہے. جے بندہ گونگا ہے تو ادا نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی جلدی؟ لہذا جب وہ قرات نہیں کر پائے گا تو وہ نماز کی شرط پوری کرنے کے قابل نہ رہا, فرض پورا کرنے کے قابل نہ رہا, اس لیے وہ معذور ہو گیا. پیر ٹوٹ گئے نے یا کمر انج دی ہو گئی ہے کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور نماز دے فرائض دے وچ کی ہے قیام. جیندے بیٹھے ہو سبحان اللہ. اب بندہ قیام کرنے کے لائق نہیں تو معذور ہو گیا. اگر قیام کے لائق ہے تو پھر معذور نہیں. ایویں ہی طہارت اور پاکیزگی نماز کے لیے شرط ہے. ہن اے 13 نے کچھ نماز دے اندر والے فرض تے کچھ نماز تو پہلے والے فرض کنے نے؟ او 13 فرائض اگر ادا کرن دے لائق انہاں وچوں میں مثالاں 2 3 4 دیاں دے دتیاں نے. ایک جویں کہ ایک پاکی اے شرط ہے, لہذا بندہ ہے اس نو قطرے دا مرض لاحق ہو گیا. ہن او اپنی طہارت نو برقرار نہیں رکھ سکدا, او معذور ہو گیا. او کی ہو گیا بولو؟ معذور ہو گیا. بندہ کعبہ شریف ال پتہ نہیں, بندہ ایسی جگہ تے گم میں رات دا وقت ہو گیا ہے یا ایسی جگہ تے گم میں یا قید وچ بند ہے کہ اس نو پتہ نہیں قبلہ کس رخ ہے. ہن اتنی دیر جنی دیر او وچ جیل دے یا اس حالت وچ موجود ہے اونی دیر اس نو معذور شمار کیتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اب رخ قبلہ کرنے کے لائق نہیں رہا. معذور ہونا کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. یعنی نماز دیاں شرطاں تے نماز دے فرض انہاں وچوں کوئی ایک رکن یا ایک فرض یا ایک شرط بھی پوری کرن دے لائق نہ رہے تے او کی شمار ہوے گا؟ معذور. تے جیڑا ساریاں شرطاں تے فرض پورے کر سکدا ہے اونوں ہن کوئی معذور کہہ سکدا؟ یہ ہوتا ہے معذور شرعی. او میں جیڑیاں شرطاں دسیاں نے امامت دیاں یاد ہو گئیاں نے یا دوبارہ کراواں؟ پہلی شرط کی ہے امام واسطے مسلمان ہونا, دوسری شرط سنی ہونا, تیسری شرط مرد ہونا, چوتھی شرط بولو عاقل و بالغ ہونا. پوری توجہ رکھو گے نا, جیسے ادھے ادھے توجہ کرو گے تو پھر ایویں ہونی ہے. عاقل و بالغ ہونا. پانچویں شرط ہے فقہی مسائل ضروریات امامت کے ان کا یاد رکھنا, ان کو سمجھنا اور جاننا. اگر اس کو امامت کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر امام بننے کے لائق نہیں رہا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ مصلی رسول پر کھڑا ہونا ہے. کوئی یہو جی تھان نہیں, خالہ جی دا واڑا نہیں جسڑے دل کرے آوے تے جسڑے دل کرے جاوے پیا تے جے جہاں مرضی آوے تے جے جہاں مرضی جاوے. یہ مصلی امامت ہے, ادب کا مقام ہے. وہ خدا دی قسم ہے میں اکثر آخدا ہوں نا, جے سیڑے دا نا جے سیڑے دے ہولی طبیعت تے ہولے مزاج دے لوگ انہوں نے اپنی زبان وچ کمی کہندے نے لیکن میں انہوں نے ہولا کہنا. طبیعت و مزاج ہولا جس وقت دے او
مسلح امامت تے چڑھن لگے نے امت ہی برباد ہو گئی ہے، تو مسلح رسول دی تعظیم توقیر بھی برباد ہو گئی ہے، وہ بھی باقی نہیں رہی۔ مسلمان ہونا، پھر گنو، یاد کرو امامت دیا شرطاں۔ مسلمان ہونا، سنی ہونا، مرد ہونا، اور علم شریعت دے مسائل دا او جاننا، عاقل و بالغ ہونا، تے چھواں کی ہے معذور نہ ہونا، معذور نہ ہونا۔ لہذا معذور تانوں دسیا ہے کہ معذور کنوں آکھدے نے؟ معذور کہندے نے اس بندے نو جڑا نماز دیاں شرطاں یا نماز دے فرض اونا دی ادائیگی دی استطاعت نہ رکھدا ہوئے، اس نو آکھیا جاندا شرعی معذور۔ ہن نماز دیاں جتنیاں شرطاں تے جتنے فرض نے، چند اعضاء ایسے نے، چند اعضاء او ایسے نے کہ اونا دا فرضی درجے دا عملی تعلق نہیں، فرض درجے دا عملی تعلق نہیں۔ ہاں مسنون و مستحب یا زیادہ تو زیادہ واجب درجے دا تعلق او ہوندا ہے، لیکن سارے اعضاء دا پھر بھی عبادت دے وچ تعلق نہیں ہوندا۔ اے بعض اعضاء نال عبادت ہوندی ہے تے بعض اعضاء دے وچ خالی۔ مثال دے طور تے نماز دیاں ساریاں شرطاں تے ساریاں فرضاں دے وچوں کیا کوئی شرط اور فرض ایسی ہے جڑے کان ادا کردے ہون؟ قراءت سننا کیا ہے؟ فرض تو نہیں ہے، لیکن جماعت و امامت میں اس کو معذور کیوں کہا کہ اگر یہ بھول گیا پیچھے والے لقمہ دیں گے یہ تو سن نہیں پائے گا، تو جب نہیں سنے گا نتیجہ کیا؟ یہ اسی طرح غلطی کو برقرار رکھے گا، غلطی کی تصحیح نہیں کر سکے گا۔ لہذا اس وجہ سے اس کی ہن باقی ایک ہے گونگا، وہ شرط پوری کرن دے حل نہیں، وہ معذور ہے، لیکن بہرا وہ معذور مطلق نہیں ہے، اس کی جماعت کراہت تنزیہی رکھے گی، مکروہ تحریمی نہیں ہوے گی۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اکھاں انہاں دا تعلق فرائض و شرائط دے نال کی ہے؟ قبلہ رخ ویکھ کے آپ کو قبلہ نظر آندا پیا، قبلہ کوئی بھی سیدھا کرا دے سی تے سیدھا ہو جاسی۔ آنکھوں کا کوئی تعلق نہیں فرائض اور شرائط سے۔ یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء آپ سرکار کئی مرتبہ غزوات دے اتے جنگاں اتے تشریف لے جاندے سن۔ آپ دے صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صرف نماز دا امام بنا کے نہیں جاندے سن، جویں حفصہ حدیث مبارک تلاش کیتی ہے، نماز دا امام بنا کے نہیں جاندے سن، اپنا نائب بنا کے تے مدینے دا حاکم مقرر فرما کے جاندے سن۔ اب رسول کی نیابت میں وہ تینوں امامتیں ہیں، نماز کی امامت ہو، منبر کی امامت ہو یا حکومت کی امامت ہو، وہ تینوں امامتیں رسول اللہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے سپرد فرما کے جایا کرتے تھے۔ اگر کہو کہ نبینا نماز پڑھانے کے لائق نہیں تو اس کا مطلب ہے تم اپنی شریعت ایجاد کر رہے ہو، رسول کے نزدیک تو ابن ام مکتوم لائق تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء۔ اور کوئی گل دی سمجھ آ رہی میرا چان یا کوئی نہیں آ رہی؟ تین امامتاں رسول اکرم آپ سرکار سید الانبیاء نے نا، بے شک آپ دے کولے او مصلی کی امامت بھی رسول خود فرماتے، منبر کی امامت بھی رسول خود فرماتے، اور حکومت والی امامت بھی رسول خود فرماتے۔
اب اپنا نائب مدینے میں بٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اے سن ذرا حدیث رسول مت سمجھے جو میں اپنے کو گل پہ کرنا نہ میں حدیث مبارکہ سنانا، ذرا جیندے ہو کے بولنا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ المعجم الاوسط امام طبرانی دی حدیث مبارکہ 8136، حدیث مبارکہ دا نمبر کنا ہے؟ 8136۔ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستخلف ابن ام مکتوم علی المدینہ یصلی بالناس۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک فرماؤندیاں نے فرمایا نبی پاک سرکار جدوں باہر تشریف لے جاندے سن، یستخلف استخلاف خلافت، دیندے بیٹھے ہو کہ نہیں یار؟ ابو بکر کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی عمر فاروق، خلیفہ ثالث عثمان غنی، خلیفہ رابع یا چہارم مولا علی۔ خلافت رسول اللہ دی ابو بکر کو لے آئی، عمر کو لے آئی، عثمان کو لے آئی، مولا علی کو لے آئی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ او خلیفے بن گئے۔ استخلاف خلافت پاک عائشہ فرماؤندیاں نے فرمایا رسول باہر تشریف جدوں لے جاندے سن غزوات واسطے، یستخلفو او خلیفہ بناؤندے سن، خلیفہ بناؤندے سن، اپنا نائب بناؤندے سن مدینے دے اندر حضرت ابن ام مکتوم نو، یعنی تینوں امامتاں او سپرد فرما دیندے سن اپنے نائب دے، اپنے خلیفے دے۔ ادھر ویکھ خلیفہ بنیا ابو بکر، مصلی دی امامت وی انہاں کول، منبر دی امامت وی انہاں کول، حکومت والی امامت وی۔ فاروق اعظم خلیفہ بنے، مصلی دی امامت بھی فاروق کول، منبر دی امامت بھی فاروق کول، حکومت دی امامت بھی۔ تو ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم یستخلف، رسول اللہ انہیں خلیفہ بناتے تھے، کن کو؟ ابن ام مکتوم کو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اپنا نائب بنا کے جاندے سن، یعنی خلیفہ بنا کے جاندے سن، خلیفہ ابن ام مکتوم نو بنا کے جاندے سن۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، ان کے پاس مصلی کی امامت بھی، منبر کی امامت بھی، حکومت کی امامت بھی۔ ہون اگر آکھو نبینا لائق نہیں امامت دے تے اعتراض سیدھا رسول تے جاوے گا، کیوں؟ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار تے اپنا نائب تے خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، تین امامتاں سپرد کیتیاں، تم امامت صغرا کو روتے ہو، یہ تو امامت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے۔ بڑی امامت جب نبینے کے سپرد کی جا سکتی ہے تو مجھے بتاؤ وہ چھوٹی امامت کے لیے نبینے پر اعتراض کیوں ہے؟ کیوں شریعت کوئی ابے دیے؟ یا یہ سمجھے ہے بھی جگ فدوا نال بھریا ہے لہذا سانو کسے پھڑنا پوچھنا نہیں؟ وہ جھلیو رسول دی شریعت دے اوتے او وعدہ کردا ہے جڑا اس طرح دی بکواس کردا ہے، مسئلہ دی سمجھ آپ نو کوئی نہیں، عقل آپ نو کوئی نہیں۔ ظالم جیڑی بکواس پہ کردا ہے نبی نے کی امامت حرام ہے، مکروہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، قرات حرام، او ایک ایتھے کوئی او وہی دے نا دا کالا پھردا ہے نا مراد، او کی کہندے سی آپ سب پانچ نمازاں نہیں جائز، نبی نے پیچھے جائز ہی نہیں۔ جمی نہیں قرات دے بارے کیا آکھدا ہے؟ وہ آندا قرات دے بارے بھی آندا بھی نہیں جائز۔ ہاں اے دی نبی نے دی قرات جائز نہیں، انہاں ظالم دے پترا سید الانبیاء پاک دے اصحاب پاک بن ویکھیاں جڑا قرآن پڑھ دے سن، وہ آندا جی ثابت کرنے ہیں جیڑیاں حدیثاں ثابت کردا تے آ جاوے سامنے۔
ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋੜ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨੇ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੈ। خیر تساں چھوڑو اکبر صاحب، اکبر صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت۔ انہاں نوں سمجھاونا ضروری ہے نا سونیا، جویں فتنہ عوام وچ پیدا ہوندا ہے، مولیاں دا رولا نہیں ہے، اصل رولا ہے عوام دا۔ سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ فتنے وچ پیندی ہے عوام، فتنے مولی تو فتنہ پاؤن والا ہے۔ حضور اتنے جنگ تو نہیں ہو رہی نا، حضور نے جنگ جاتے کیا سی ام مکتوم نے بیٹھو پیچھے امامت سما اپنی نیابت تو دیتی ہے نا، یہ مطلب ہے جائز تو ہے نا، جائز تو ہے لیکن وجہ بھی تو دیتی نہیں جائز تو ہے کہ نہیں ہے، جائز تو ہے کہ نہیں ہے، جائز منع کون کر رہے؟ تو پتر یہ میں دسدا پیا بھی منع نہیں کرنا چاہیے، مڑ کیوں رولا پاؤنا؟ منع نہیں کیتا تو مڑ رولا کیوں پائی منع ہونا؟ نہیں کیتا بیٹھے نے منع نہیں کیتا، انہیں یہ آخیا کہ جائز نہیں ہے، نہیں انہیں یہ گل نہیں کی، انہیں کیا وجہ دسی، انہیں کی وجہ جائز دسی دی کی بھئی اتنے اگر بندہ موجود نہ ہوئے تو بندہ موجود کیا مرد ہور کوئی نہیں سی مدینے چوسڑے؟ جدو حضور ایک نو مقرر کر وڈیرے تے بزرگ ہور مرد موجود ہے سن جڑے ویکھ سکدے سن، انہاں دی موجودگی وچ نیابت و امامت حضور نے ابن ام مکتوم نو دتی ہے۔ میں وہ بھی روایت لے آنا، حوصلہ کر، حال فتاوی رضوی آن والا ہے، پریشان کیوں ہونا ہے؟ حوصلہ کر پتر، حوصلہ کر، تو ساڈے کولوں پڑھیا پتر، اسی تیرے کولوں نہیں پڑھے۔ آ جانے آپ اگلی گل تے آ جانے حوصلے نال۔ یہ ہے جی فتاوی رضویہ شریف، دی جلد نمبر کنی ہے 6، رضا فاؤنڈیشن والےاں دا جامعہ نظامیہ دا چھاپیا ہویا، یہ صفحہ نمبر ہے 520۔ توجہ ہے میاں، 520 صفحہ نمبر ہے، جڑا آندا ہے ثابت کرنا واسطے وہ آوے ساڈے سامنے بہ کے ذرا ثابت کرے تاکہ سانو بھی پتہ لگے کہ وہ کی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ نمبر ہے جی 651، اندھے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی ہے یا کچھ بھی نہیں، یعنی نہ تحریمی نہ تنزیہی، اور یہ امامت کے واسطے سزاوار یعنی جائز ہے کہ نہیں، اس کی امامت یہ لائق ہے امامت کے یا نہیں، اور مولانا روم کے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ در شریعت ہست مکروہ اے کیا، در امامت پیش کردن کور را، گرچہ حافظ باشد و چست و فقیہ، چشم روشن بدگر باشد سفیہ۔ اس شعر سے جو مولا روم کچھ کہہ رہے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے ہن امام اہل سنت فتوے کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اندھا اگر تمام موجودین میں سب سے زیادہ مسائل کا جاننے والا نہ ہو اور اس کے سوا دوسرا صحیح القراءت، صحیح العقیدہ، غیر فاسق معلن، حاضر جماعت ہے، تو اندھے کی امامت مکروہ تنزیہی بنے گی۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس سے بڑا عالم، غیر اندھا اور باقی ساری شرائط امامت رکھنے والا موجود ہو، اس کی موجودگی کی وجہ سے اس میں کراہت تنزیہہ آئے گی، لیکن اگر کوئی ایسا موجود نہیں ہے تو پھر ان نمازیوں پر اس کی امامت کرنا اور کرانا یہ بالکل جائز اور صحیح ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ چپ، فتویٰ سن لے یار، حوصلہ کر۔ اور اگر وہی اگے سنو، حالے ختم نہیں ہویا، اگر وہی سب سے زیادہ علم نماز رکھتا ہے تو اس کی امامت افضل ہے۔ کتنے مکروہ تنزیہی؟ اس کی امامت کیا ہے؟ افضل ہے۔ اگر حاضرین میں دوسرا صحیح خواہ بد مذہب یا فاسق معلن ہو اور اندھا ان سب عیبوں سے پاک ہے تو اسی کی امامت ضرور بمانا فرض ہے۔ ایک ہے افضل و مفضول، ہن درجہ ود گیا ہے، کیونکہ مجبوری ود گئی ہے، دوسرا موجود ہے لیکن بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے یا فاسق معلن ہے، رن پھر دی گوئے چک دی، رن پھر دی شاپنگ کر دی، بے پردگی کر دی، ایسے دیوس نو امام بناون دی بجائے پھر اندھے نو بناونا فرض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ اور اگر صحیح خواہ صرف وہی ہے اور کوئی صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا قرآن پاک دی، کیونکہ قرات شرط ہے نا، نماز فرض ہے نا نماز میں،
صرف وہی ہے، دوسرا صحیح پڑھ نہیں سکتا. جٹ بندہ تمہیں پتہ ہے وہ بیچارہ تے مجہول انداز میں قرآن پاک پڑھتا ہے، جو پڑھتا بھی ہے تھے اس دا ادھر شمار کر کے تو اس نو قرآن پڑھن تو نہیں روکیا جائے گا، لیکن امامت دے لائق اس نو نہیں سمجھا جا سکتا. اگر ایسے مقتدی موجود نے تو ہون انہاں دے وچ فرض تے لازم ہو گیا کہ اوہی اندھا بندہ ہی جماعت کراوے، یہ لازم تے ضروری ہو گیا. یہ حوالہ امام اہل سنت نے کہدا دیتا ہے در مختار دا. نابینا شخص کی امامت مکروہ تنزیہی ہے. اگر کوئی دوسرا موجود ہو، غیر نابینا بھی ہو اور ساری شرطیں بھی رکھتا ہو امامت والی، اگر موجود نہیں تو پھر وہی سب سے زیادہ حقدار ہے. حضرت مولوی قدس اللہ تعالی اسرارنا بسرہ النوری ان آنکھوں میں کلام فرماتے ہیں جن سے انہیں کام ہے، جس کی چشم باطن روشن ہے، اگرچہ علم بطور رسمی حاصل نہ کیا ہو، علم رسمی کے عالم غیر عارف سے افضل احق بالتقدیم ہے کہ علم لدنی علم رسمی سے بدرجہ اکمل ہے، اجل ہے. کیا مطلب ہے؟ اے ذرا اوکھی گل ہے، میں تھانوں سوکھا کر کے سمجھاؤں نا. اعلی حضرت فرما رہے ہیں ہاں ایک ہے علم والا امام، ایک ہے دل والا تے صاحب بصیرت صاحب نظر اللہ دا ولی امام. جہدے کول علم لدنی ہوے، او ظاہری علم شرعی تو نہیں پڑھیا لیکن او دے کول علم لدنی ہے. ایسا بندہ اگر نبی نہ ہوے بدرجہ اجل و اکمل ہے. جی اللہ تعالی جل شانہ دے قرآن دے نال ہن استدلال فرما دین. قال اللہ تعالی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تعالی ہی تمہیں علم کی دولت سے نوازتا ہے. قال تعالی دوسرا فرمان خدا بندی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز وہ برابر نہیں ہیں. لہذا ایسی عوام کا امام ایسے بندے کو بنایا جا سکتا ہے جو صحیح پڑھنے والا اور علم رکھنے والا ہو، اور اس سے بہتر کوئی پڑھنے والا اور پڑھانے والا یا قراءت کرنے والا کوئی اور نہ ہو. تو ایسے بندے کا امامت کروانا وہ بالاتفاق جائز ہے. اور اگر اور کوئی موجود ہی نہیں لائق امامت تو پھر اسی نابینے سے امامت کروانا لازم ہے تاکہ تمہارا جماعت کا واجب ترک نہ ہو، ختم نہ ہو. لہذا ہن ایک گل ایک مسئلہ سی. اکبر صاحب پتہ نہیں کیوں ناراض ہو رہے ہیں، عبد الوحید کا نام ہے لیا تے آپ ناراض ہو گئے نے. اچھا مسئلہ بیان کیتا نا؟ ہاں جی بالکل سیم یہی مسئلہ بیان ہے. تے پھر حافظ صاحب نو مسیتوں کڈن دا مقصد، حافظ صاحب نو مسیتوں کڈن دا مقصد ہے ایک منٹ فکر کھول کے کی کہندے لوگوں کو پوچھ لو. نہیں وہ تسی کرنا ہے یا لوگوں نے کرنا ہے؟ نہیں اسی کیوں کرنا؟ تو پھر فتنہ تے ہوئی بنیا نا قبلہ، فتنہ ہوئی بنیا ہے. اس واسطے سن لو سن لو. اور دسو ہن دسو نہیں دیکھو سونا فکر کھول کے بندہ کے اندر پتر تو کی مطلب نہیں وہ نہیں کہنا چاہیے. ادھر دیکھو نہیں. ہاں ہن آ گئی اگلی گل. ہن مینوں اصل مرض سمجھ آ گئی ہے. اکبر صاحب ہن حوصلہ رکھو، ہن چپ رکھو بس. ہن تہاڈا معاملہ نہیں ہے، ہن اے عوام دا معاملہ ہے. ہن عوام نال مینوں گل کرن دیو کیونکہ ہن جڑا انہاں نے مسئلہ کیتا ہے نا ہن اوندا بھی حل کڈنا پینا ہے. میں نہیں آیا اس واسطے بھی تسی انہاں نوں امام رکھ لو، سمجھ نہیں آئی گل دی. لیکن ایک بلا وجہ شر اور فتنہ جڑا پیدا کیتا گیا ہے دینی، میں اس دے ختم کرنے واسطے آیا. سمجھ نہیں آئی گل دی. ہن رہا مسئلہ ایک ہے عموماً گالی گلوچ کرنا، سمجھو گل نو. ایک ہے وجہ شرعی دی وجہ نال گالی گلوچ کرنا، یہ دونوں برابر نہیں. پھر اس تو اچا درجہ ایک ہے اللہ رسول دی غیرت کھا کے گالی گلوچ کرنا.
پھر اس تو بھی اچا درجہ اللہ رسول اور انہوں دے دین اسلام دے دفاع واسطے گالی گلوچ کرنا، جویں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردے سن۔ ادھر ویکھو حدیث رسول ہے سید الانبیاء پاک دی بارگاہ دے وچ جس ویلے مکے والے صلح حدیبیہ دے موقع تے معاہدہ کرن آئے نے، توجہ میرے حال اس موجم اوسط دی حدیث مبارک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما سن، مکے دی طرفوں جڑے آئے کفار دے سرکردہ لوگ انہاں آن کے تے سید الانبیاء پاک دے خلاف زبان درازی کیتی تے کہن لگا محمد جڑے آ بندے نال لے کے آئے نا جنہاں دا تو مان کر کے بیٹھا ہے، جس ویلے اساں تلواراں کڈنیاں نے نا انہاں نس جانا ہے۔ اگوں صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا جاؤ آدی بتنی دا سودا چٹ، بت مرد ہوندا ہے، بتنیاں عورتاں دیاں بھی بنیاں ہوئی سن۔ یہ اپنا اصاف اور نائلہ دا بیان، اصاف ایک مرد دا بت سی، نائلہ ایک عورت دا بت سی، تے دوویں اس حالت سن جویں مرد عورت اپنی عورت دے نال جمع کردا ہے، اس حالت دے وچ بت سن لعنتی نہ دے۔ عورتاں دیاں شرمگاواں بھی ننگیاں بنی ہوئیاں، مرداں دے بتاں دیاں بھی شرمگاواں ننگیاں بنی ہوئیاں، بتاں دیاں سن۔ ابو بکر پاک نے اگوں جواب دیندیاں رسول اکرم تے دین دے دفاع وچ تے صحابہ دی عزت دے دفاع وچ، کہ صحابہ گل تے ہو رہی نا صحابہ نے چھڑ کے نس جانا ہے، صحابہ دی عزت دے دفاع وچ آپ نے گال کڈی انہاں دی بتڑی نو تے انہوں فرمایا جا آدی بتنی دی شرمگاہ چٹ، اساں چھڑ کے بھج جاواں گے۔ پتہ لگیا کہ رسول اکرم دے دفاع وچ کسے اگر گال کڈی ہے کہ او تے الٹا عبادت بن گئی۔ صحابہ دے دفاع وچ گال کڈی ہے، صحابہ دے دشمن تے اسلام دے دشمناں نو اللہ تعالی نے سورۃ نون والقلم وچ ارشاد فرمایا گستاخ رسول دے متعلق عتلم بعد ذالک زنیم۔ بزرگ پہلے معنی بیان فرما رہے نے کہ اے جڑا بھوکدا ہے پیا کافر رسول اکرم دے خلاف، فرمایا اے حرام دا ہے۔ ولد الزنا جنوں آکھیا جاندا ہے زنیم، زنا دی پیداوار، ہاں اے پیو دا ہی نہیں۔ ہن پیو دا نہ ہونا گال ہے کہ نہیں ہے؟ حرام دا کہنا گال ہے کہ نہیں ہے؟ ماں نو زانیہ کہنا گال ہے کہ نہیں ہے؟ گال کڈی ہے کی آکھو گے قرآن گالاں کڈدا ہے؟ پھر قرآن چھڑ دئیے، ہن چھڑ دئیے قرآن۔ میاں ویکھنا پینا ہے، سانو ویکھنا پینا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے بھی تے ایک کلام ارشاد فرمایا ہے تے کافر دی ماں چھل کے رکھ دیتی ہے۔ وجہ کی ہے؟ رسول اکرم دی عزت دا تحفظ۔ گال کنوں کڈیے؟ کافر تے گستاخ نو۔ ہن ویکھو اے دسو کسے نو آکھنا کھوتے ارگیا، اے گال ہے کہ نہیں ہے؟ ہے؟ اللہ دا قرآن سن، پروردگار فرمایا فمثلہ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ سبحان اللہ۔ اے یہودیاں عیسائیاں دے مولویاں دا ذکر پہ ہوندا جی، بنی اسرائیل دے مولویاں دا ذکر۔ کنہاں دا ذکر؟ بنی اسرائیل دے مولویاں دا ذکر جڑا آکھدا پیا سی نا مولویاں نوں چھل کے رکھی کھڑوتا ہے، تسی مولوی نوں چھل تے رکھ دیو، انہوں جواب جے قرآن کی فرما رہا مثلہ کمثل الحمار، فرمایا اس کی مثال ہے گدھے کی، یہ گدھے ارگا ہے، کھوتے ارگا ہے جدے اوتے بھار لدیا ہوئے۔ کیڑا؟ او علم والا جڑا عمل نہ رکھدا ہوئے، او بے عمل عالم او دے واسطے، بے عمل عالم واسطے اللہ تعالی کی فرمایا ایک کھوتے ارگا ہے جدے اتنے بھار لدیا ہوئے۔ ہوں کی آکھو گے قرآن گانا چڑھتا ہے؟ قرآن تو مولویاں دی جناب جڑا ہے وہ مولویاں نو کھوتا سدی آندا ہے۔ او میاں صاحب پہلے ویکھنا پینا ہے،
مشکات شریف دی حدیث مبارک جڑی ہے وہ سیاستہ دی ہے، صاحب مشکات نے بیان کیتی ہے کہ سید الانبیاء علیہ التحیات والثناء آپ سرکار نے فرمایا 3 قسم دے جہاد انہاں دا ذکر فرمایا، کیویں فرمایا جیسے کفر اور برائی ویکھے او دا حق بندا ہے او ہاتھ نال روکے اس برائی نو بل ید ہاتھ کے ساتھ روکے، جیسے ہاتھ والی طاقت ہوے ایمان دا اعلی درجہ ہے کہ برائی نو ہاتھ نال روکے۔ فرمایا جی ہاتھ نال نہ روک سکدا ہوے اس نے فرمایا پھر باللسان زبان کے ساتھ روکے۔ کوئی برائی ہو رہی ہے بندہ دیکھتا ہے برائی کرنا تکڑا ہے اے مارا ہے ہاتھ نال او دے نال لڑ کے روک نہیں سکدا، ہن کی کرے زبان نال روکے۔ ہن ایسے ہی حدیث مبارکہ دا اے باللسان دوسرے درجے والا ایدی شرح بیان کردے ہویا شیخ محدث دہلوی اپنی اشیاءۃ اللمعات شرح مشکات او دے وچ آپ فرما رہے نے زبان نال جہاد دا کی مطلب ہے، فرمایا او دے نال سختی ورتے، شدت ورتے، انہوں سخت لفظ بولے، حتیٰ کہ دشنام کند فارسی دا لفظ ہے کی معنی ہے انہوں گانا کڈے، انہوں کی کرے بندہ برائی تے لگے ہاتھ نال روک نہیں سکدا، انہوں کی کرے انہوں گالاں کڈ کے بھی روکنا پوے تے اس برائی تو اس نو روکے۔ تیسرا درجہ حضور نے فرمایا اگر برائی دیکھے تو دل سے اس کو نہ جے زبان نال بولدا ہے تے اگلا گل پے جاندا ہے، اگلا ہاتھ چک لیندا ہے۔ ہن او انج کرے کہ دل نال اونوں برا جانے تے علیحدہ ہو جاوے، جدا ہو جاوے، دور ہو جاوے دل نال برا جان کے، تے حضور نے فرمایا چوتھے نہ بننا، کیونکہ چوتھے درجے دا کوئی ایمان نہیں جے، ایمان دا چھوٹا درجہ صرف ہی جے کہ دل نال برائی نو برا سمجھے۔ ہون اللہ حیدری فیضان اولیاء اہل سنت علامہ سید فی استغفر اللہ۔ ادھر دیکھو میرے بھائیو، ایک ہے ایویں کسی نو گالاں کڈنا فلانا کتے دا پتر فلانا 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 انج گالاں کڈنا بلا وجہ بے ضرورت، اے جائز نہیں، اسا پہلو آکھدے پے اے جائز ہے، لیکن اگر کوئی غیرت خدا رسول کر کے غیرت شریعت کر کے اگر اسلام دے دفاع واسطے مذہب اہل سنت دے دفاع واسطے اگر گالاں کڈن ایڈا ہی گناہ دا کم سی تے تواڈے اکرم رضوی صاحب او تے آکھ دین بھابیا میں تیری ماں دی فلانی شے اوتے تھوبا لا دینا سی جتھوں تو جمنا ہے۔ سنیاں دے ممبراں دے اوتے کھلو تے مولانا اکرم رضوی شہید او بیان کردے سن تے او تے ساڈے شہید نے تے ساڈے امام نے تے ساڈے عالم نے۔ اس کا مطلب ہے جب اسلام کا دفاع مذہب اہل سنت کا دفاع یا اسلام کے عمل میں مسلمان کی آخرت کا دفاع مقصود ہو، اس وقت اگر برا کہہ بھی لیتا ہے تو اس کا برا کہنا بالکل جائز اور رسول اللہ کے فرمان اور شریعت کے مطابق بنے گا، حرام کام نہیں بنے گا۔ ہاں بلا وجہ گالاں نہیں کڈنی چاہیے۔ ایک منٹ مولانا تسا چھوڑ دیو، میں جڑی گل کردا پیا مینوں وہ کر لین دیو، وقت تھوڑا ہے، آپ میں ظہر دی نماز حالے پڑھنی ہے تے وقت انتہائی تھوڑا ہے۔ ادھر ویکھو سونےو گل نون میں مکان لگیا، امامت دے درجے نے ترائے، ہاں جی انہاں 3 درجیاں دے وچوں اے چھوٹا درجہ سی امامت والا، ان دے اوتے تے راں دے اے دے اوتے راں دے، لیکن وڈا درجہ منبر والا، پیر پھڑن والا، راہبر لبھن والا، اندے واسطے تے شرط ہی کوئی نہیں لگدا ہے۔ اج کل کوئی جیڑا کچھ مرضی منہ مکالا کیتی پھردا ہوے، خسرے نچاوے، پتہ نہیں کی کرے، رنڈیاں نچاوے، گانے چلاوے، نماز دے نیڑے ہی نہ جاوے تے او قوم دا پیر ہے۔
جے ادھر ایڈی غیرت کیتی کھڑوتے ہو بھائی بندہ امامت دے لائق نہیں اساں مصلے تے نہیں رہن دینا تے وڈا امام وہ تو پیر ہے وہ تو ممبر والا ہے اندر واسطے شرط ہی کوئی نہیں. مینوں کسی ایک مرید دی گل پہنچی اللہ معاف کرے انج دا بندہ کسی نہ بناوے رب انج دا کسی بندے نہ بناوے. وہ کہن لگیا وہ ساڈا پیر ہے بھویں ساڈیاں دھیاں دے کول پیا ہوئے مولوی صاحب تینوں کی لگدا ہے. اور میں آکھا بغیرت تو بغیرت ہو گیا ہے مولوی تو بغیرت نہیں ہوئے. وہ نہ تو مسلمانوں دی عزت تے رسول اللہ دی امت دی عزت بچاونی ہے کہ نہیں بچاونی وہ دے واسطے شرط ہی کوئی نہیں. پیر واسطے کوئی شرط نہیں جڑا مرضی آوے سڑے سلری تنی جاؤ. اس تو وڈا درجہ ہے امامت دا حکومت والا تے بادشاہت والا. اوتھے میں ویکھیا ہے پناہ خدا دی اوتھے تا اسلام ہی شرط کوئی نہیں لوکاں واسطے. اور جڑے عمران خان دے عاشق بنے بیٹھے ہو کیا اسلام دیا شرطاں دے مطابق تے امامت دیا شرطاں دے مطابق تخت رسول دے لائق سمجھ کے ہو جناب وہ عاشق بنے بیٹھے ہو. جڑے گنجے پلیت دے عاشق بنے ہو یا جڑے زرداری بیماری دے عاشق بنے بیٹھے ہو یہ کنوں ویکھ جنوں ووٹاں والے نظام وچ وڑے بیٹھے ہو وہ یہ ووٹوں والا نظام تو اسلام کا نظام ہی نہیں ہے تو جمہوریت کا نظام کافروں کا انگلینڈ برطانیہ امریکہ کا نظام ہے. تہاڈے کپتان نے اپنی تقریریں خود آکھیا ہے کہ یہ اسلام کا نظام نہیں یہ تو انگریزوں کا نظام ہے. ہوں وہ نظام حکومت مولوی بھی اتنی گل قبول کی کھڑوتے ہیں کہ ٹھیک ہے سائیں جے ووٹ تیرے بہتے ہون تے حکومت تو کر جے ساڈے بہتے ہوئے تے اسی کران گے. اوتھے تے اسلام ہی شرط کوئی نہیں. تواڈے ملک دے نظام وچ تہاڈا چیف جسٹس عیسائی تو لے کے تے ہندو تے سکھ تک رہ چکا جے. تہاڈے چیف آف آرمی سٹاف قادیانیہ تک رہ چکے نے جہدے کولے پورے ملک دی طاقت ہوندی ہے. تہاڈے محکمہ تعلیم دا اس ویلے بھی سب تو وڈا ضلعی افسر ہندو بیٹھا جے بہاول نگر دا. جاؤ پتہ کر لو. یہ بیچارہ سارا بھار انہاں مسکین مولویاں تے پینا ہے جڑے نماز پڑھان والے نے. کیوں؟ کیونکہ موڑ بھی کسے سد باندھے نہ آؤ اللہ رسول ال او دھیاں نو پردہ کرا لو او عزت کرا لو او اللہ رسول دے دین تے چل لو او جھلیو کیڑے پاسے جاندے پئے ہو او داڑھی رکھ لو او نیکی والے راہ تے آ جاؤ. کیونکہ اے بیچارے نو عادت ہے اے دا منہ چپ نہیں رہ سکدا اے بولی رکھدا ہے تاں اے مسکین او سیانے آندن بھائی نیویں تھاں تے پانی بھائی تے آوندا ہے. مرزے قادیانی ہوتے یہ سی لانتا گاندے ہیں نال مرزا کھر لے کے اونوں بڑی چیٹی چڑھ دی ہے او بڑا ساڈے لڑائی نہیں او غلط سمجھ رہا تو تسی دسنا سی بھی میں نرا مرزے ذات اتے نہیں بلکہ مرزے دے کرتوت اتے لعنت پاندا پیا جڑا اس لعنتی نے گستاخی رسول کیتی جس لعنتی نے دعوی نبوت کیتا اور بکواس کر کے تے اہل اسلام دے عقیدے ایمان برباد کر کے اس نے پھٹا کے مرتد بنائے. لہذا اساں اس کافر نو گل کرنے او میں نہ اپنے پنڈ دے وچ گل تہاڈی تو مینوں یاد آ گیا میں اپنے پنڈ دے وچ تقریر کردا نا ہن عام طور تے اساں چوڑے دا لفظ بولنے ہیں عیسائیاں واسطے او جڑے گٹراں صاف کرن والے ہوندے نے نا. مینوں نہیں سی پتا بھئی پنڈ دی عوام وچ اے لفظ شیخاں واسطے بول لیندے نے. او میں جیسے ایک دو بار لفظ بولا نا چوڑا چوڑا او ایک شیخ اٹھ تے کھلوریا ہوا دا بابا سائیں اسی تواڈے در دے نوکر ہیں تے ساڈا کیڑا چھلی کھلوتے جی. میں کہا پتر کی ہو گیا اس آخیا جی جڈے پیچھے چوڑا چوڑا کیتی جانے سانو. اور میں آخا پتر ہوئے تساں چوڑے چوڑے نہیں جے یہ تو کمینے لوگ نے جڑے تانوں اس لفظ دے نال پکاردے نے ذات تے برادری لاؤ پتر ختم دا لنگر لاؤ. ذات برادری شیخ ہونا یہ کوئی عیب تے جرم نہیں ہے تے میں تواڈے واسطے نہیں میں اے عیسائی چوڑے واسطے لفظ پہ بولنا. چوڑا ہوندا ہے جڑا عیسائی ہوے او مطلب اہل اسلام واسطے نہیں ہے. اگر انج دا کوئی بندہ ہے جنوں کوئی گل حافظ صاحب دی او دوہرے معنی دی وجہ تو غلط لگدی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اور اگر حافظ صاحب اللہ رسول دی غیرت دی وجہ تو کوئی گل کردے نے دین دی غیرت دی وجہ تو ادھر ویکھو یار لنگر دے آندا تائیں میں ایک مثال دے کے گل سمجھانا. اے سردیاں دا دور آندا پیا ہن سویرے سویرے نال اگ بال دیو چولہے تے کوئی نہیں کئی وڈیرے بندے بیٹھ سیکن بھی لگ جاندے نے ایویں
نکا بال ہوے بالکل رڑن والا جڑا ہوندا نا سال ایک دا جڑا بال 8-9 مہینے دا اونوں سمجھ نہیں ہوندی رڑدا ہن جیڑی بال جیڑی چمکیلی شے ویندا ہے رتی کھٹی ویندا اون دے ال ٹر پوندا ہے او بال ویکھے اگ بلدی تے او دے ال ٹر پوے ماں جھاڑ چھڑکتے اونوں پیچھے کردی ہے او دوبارہ موڑ آوندا ہے اونوں مڑ جھاڑ دی ہے 3 وار چانڈ مار دی بوتھے اوتے تے او بیٹھا ہی روندا اونوں چولہے چ نہیں وڑن دیندی اے دس بھئی ماں جڑا دھپا ماریا ہے او پیار دا ماریا ایشوں یا نفرت ہی بڑی ہے بال نال ماں نو کہ نال او سیانے بندے بیٹھے ہو یار پیار نال کیوں اس واسطے کہ میاں تو آکھیں گا شاہ جی بھاویں انہیں چنڈ مار لئی ہے پر اگ دے سڑن تو بچا لیا سو یہ چنڈ دی تکلیف تھوڑی ہے 2 منٹ بعد بال بھول جائے گا لیکن اگ دا سڑیا ہویا مڑ کئی دے نہیں کئی مہینے تے سال پینے سن سمجھ آ رہی گل دی او جھلیا ادھر ویکھ ایک ہے او ماں جڑی چنڈ مار کے تے آدھے بچے نو دنیا دی اگ تو بچاندی ہے ایک ہے رسول دے دین دا علم رکھن والا اور جڑا مسلماناں نو گال کیے بھاویں دھپا مار کے بھی دوزخ تو بچا لوے مینوں 10 ماں دا پیار وڈا ہے یا اس عالم دا پیار وڈا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت میرے سونیاں میرے سونیاں ادھر ویکھو کوئی گل نہیں او آپ فرما رہے ہیں میں حافظ نہیں ہاں لیکن شریعت دے مسئلے جان دے نے میں جدوں اے اکبر ہونا جس دور وچ میرے کولے پڑھدے ہوندے سن تے اس ویلے میں امامت لئی سی تے حافظ صاحب اس ویلے شبیر شاہ حافظ آبادی دی کٹ لا کے تقریر کردے ہوندے سن میں ایتھے کلندر بودلے اس ویلے میں اوتھے بونڈی وچ امامت کردا سا تے اے حافظ صاحب جڑے سن ایتھے کلندر وچ ہوندے سن تے اس ویلے دا ایک بندہ دین دی خدمت نو لگیا مینوں اے دس بھئی یہو جہ بندے نو اس طرح نال میرا تو نہیں یہ ضمیر منگدا کہ انج کرنا چاہیے مرضی تہاڈی ہے میں نہیں آکھدا اینو امام رکھو اللہ تعالی جنوں ویکھو جے تساں سمجھو نا کہ اساں امام اس واسطے رکھنا بھی اونوں اسی روزی دیاں گے روزی اونوں بھی رب دیندا ہے اکبر امامت کردا پیا روزی اینوں بھی رب دیندا ہے میں نہیں کردا پیا تے روزی مینوں بھی رب دیندا ہے سمجھ نہیں آئی اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے